بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے روزگار کو چاہیے جھوٹ سے بچے اور غیبت سے بچے، اور اہم چیز کیا ہے، گناہوں سے بچے۔ خاص طور پر افطار ہو یا سحری ہو کہ گناہ کا جو بھی کھانا ہے، جو بھی پانی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، حلال استعمال کرنا ہے۔ سحری میں ہو یا افطاری میں ہو، حلال سے افطاری کریں گے یا پھر حلال سے سحری کریں گے تو اس کے انوارات و برکات الگ ہوتے ہیں، روزے قبول ہو جائیں گے، نمازیں قبول ہو جائیں گے، بہت سارا ثواب بھی ملتا ہے۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، بعض لوگ بھئی آج کل حلال کام ملتا ہے، صبح حرام اچنا، کیا میں گھاس کھانا کیا، یا پھر جو ہے دریا میں مچھلی پکڑ کو شکار کر لے کھانا کیا، یا پھر ترکاری کھا لینا کیا بول کے پوچھتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی کل بات آ چکی ہے۔ تو غرض دنیا میں حلال بھی ہے، حرام بھی ہے۔ دنیا میں کیا ہے، حلال ہے، حرام ہے، دو بھی ہے۔ جو مسائل دریافت کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے، مسئلہ پوچھے تو معلوم ہوتا ہے حلال کون سا، حرام کون سا، دو بھی ہے۔ جیسا حرام ہے ویسا حلال بھی ہے، جیسا حلال ہے ویسا حرام ہے۔ بالکل یہ نہیں سب بھی حرام ہے، اور بالکل یہ بھی نہیں سب بھی حلال ہے۔ حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ تو پوچھنے سے معلوم ہوتا ہے، مسئلے پوچھنے سے معلوم ہوتا ہے حلال کون سا، حرام کون سا، مگر لوگ پوچھتے ہی نہیں۔ لوگ کیا ہے، پوچھتے نہیں ہے کہ اصل میں یہ فساد پیدا کیسے ہوا ہے۔ لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا۔ کیا ہے، لوگوں مسئلہ پوچھنا چھوڑ ڈالے، جو جی میں آیا کرتے رہے۔ کسے کیسا کرنا کب آئے تو ایسا کرتا ہے بس، اب ایسا کرے تو فائدہ زیادہ ہے، وہ کام کر لیتا ہے۔ اب ایسا کرے تو حلال ہے یا حرام ہے، اس کا بھی لوگ خیال کرنا نہیں ہے۔ صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ جو ہے ایک چوہا 17 اشرفی باہر لایا، دعا کرے تو وہ 17 اشرفی لایا اور تھیلی بھی لایا، جا کو خرچ کر لیا نہیں۔ ان اشرفیوں کو لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، رسول اللہ کہ میرے گھر میں تنگی ہے، پریشانی ہے، میں اللہ سے دعا کہ ایسا چوہا جو ہے 17 اشرفی لے آیا، اس کو میں استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، اس میں کیا تو خمس نکالنا، کیا تو زکوٰۃ نکالنا، کیا یعنی ملے سو مال دعا کرنے کے بعد اس کو استعمال کرنے سے بھی صحابہ ڈرے اور نبی سے مسئلہ معلوم کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ بتائے کہ یہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور یہ چیز آپ کے لیے حلال ہے، اس میں کیا بھی خمس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی فرماتے ہیں کہ آج لوگ کیا ہے، پوچھنا ہی چھوڑ دیا، جو جی میں آیا کرتے رہے۔ ایسا کرے تو فائدہ زیادہ ہے تو ایسا کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے عادی ہو گئے کہ اب کسی نے منع کیا تو اس کو چھوڑنا نہایت دشوار معلوم ہوا۔ اب ایسا عادت پڑ گیا آدمی کام، اب کون تو بولے بھی کر لو، سنتے نہیں کہ پہلے سے آتا ہے، ہم ایسا کرتے۔ بس کہہ دیا کہ میاں یہ لوگ تو خامخواہ بھی حلال کو حرام ہی کہا کرتے ہیں۔ اگر کون تو بھائی یہ چیز حرام ہے کو بولے تو کیا بولتے ہیں نہ، کیا بھی کام دھام رہتے ہیں، کو سا بھی حرام کہتے کگو لوگ ان کو الٹا جو ہے بولتے رہتے ہیں، جو مسئلہ بتاتا ہے۔ ان کی تو غرض یہی ہے مال نہ بڑھے اور مسلمان کی ترقی نہ ہو۔ بس ہوتے ہوتے یہ ذہن میں جم گیا کہ ان کی یہاں تو سب چیز حرام ہی ہے، حلال کا وجود ہی نہیں، جو حلال تھا وہ بھی حرام ہی سمجھنے لگے۔ ڈر سے مفتی کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ مسئلے کون بتائیں گے، مفتی بتائیں گے، یعنی کس پر عمل کرنا ہے، یہ کس کا حق ہے، مفتی کا حق ہے۔ تو ہر کوئی مسئلہ نہ بتائے، ہر کوئی مسئلہ بتانا نہیں ہے، اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ ڈر سے مفتی کے پاس جانا چھوڑ دیا کہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کسی معاملے کو حرام بتا دے۔ کہیں چھوڑ دیا گا تو ہمیں جا کے پوچھے تو حرام بولتے گیا کینوں۔
یا ہماری خاطر ہی سے شاید کہہ دے، ہماری وجہ سے جا تمہیں کر لو حلال اچھے کو بولتے کیا کہ کبھی جانا چھوڑ ڈالے مفتیوں کے پاس، فی نفسی حرامی ہوگا، یعنی ہماری وجہ سے وہ چیز حلال بولے کیا کہ حالانکہ وہ چیز حرام کیا کہ کبھی سمجھ کے لوگا مفتی کے پاس جانا چھوڑ دیا، کیونکہ حلال کا تو وجود ہی نہیں، ایسا ان کا خیال ہو گیا، وہ حلال کا ہے کبھی، تو یہ خیال بالکل غلط ہے، ایسا خیال کرنا بالکل غلط ہے، بلکہ جس کو مفتی مباح کہے وہ عند اللہ مباح ہے، یعنی جس کو مفتی جائز بولے وہ اللہ کے یہاں جائز ہے، کر سکتے ہیں، اس میں کچھ حرج نہیں، اس میں کچھ گناہ نہیں ہے۔ شیطان کے بہت سے جال ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے وسوسہ ڈالتا ہے کہ سب حرام ہے، یہ خیال لاتے ہیں سب حرام ہے، پھر بعض لوگ حرام و حلال میں خامخواہ شبہ کر کے حلال کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بعض لوگ ایسے کہ حلال چیز بھی چھوڑ ڈالتے ہیں، جبکہ اس میں وسوسہ ہے تو چھوڑ ہی دو، چاہے مفتی کتنا ہی کہے یہ حلال ہے، اگر مفتی کہ بھئی جائز ہے، کہہ سکتے کر سکتے ہیں، کچھ لوگ کیا ہے ابھی زیادہ کر کو اس کو بھی چھوڑ ڈالتے ہیں، مگر وہ اس کے چھوڑنے ہی کو اولا سمجھتے ہیں اور تقوی سمجھتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا یہ تقوی ہے، جائز چیزوں کو چھوڑنا یہ تقوی نہیں ہے، جو چیز حلال ہے، جو چیز مباح ہے اس کو چھوڑنا تقوی نہیں ہے، بلکہ حرام سے بچنا، گناہوں سے بچنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا یہ تقوی ہے، تقوی کی یہ حقیقت ہے، گناہوں کو چھوڑنا یہ تقوی ہے، جائز چیزوں کو چھوڑنا یہ تقوی نہیں ہے۔ نہیں، اس فعل میں کچھ حرج نہیں جو مباح ہے، اہل علم سے پوچھ لو، کوئی وجہ اس میں اباحت کی بھی ہے، یعنی اگر اہل علم سے پوچھیں گے تو اس میں کچھ راستہ نکال لاتے ہیں حلال کا، وہ کوئی ظالم نہیں ہے کہ خامخواہ یہی چاہتے ہیں کہ تم کو دقت میں ڈالے، مفتی کیا بھی ظالم نہیں ہے تمہارا ہر مسئلے کو ناجائز بولنے واسطے، یہ خیال مت کرو وہ حلال موجود ہی نہیں، پوچھ لو، پھر جس سے وہ منع کرے پوچھتے رہو، علماء سے پوچھتے رہو، مفتیوں سے پوچھنا ہے مسئلے، لیکن وہ جس سے منع کرے اس پر عمل کرنے کے لیے ہمت باندھو، اگر وہ منع کرے یہ چیز یہ کام کرے جانی، ایسے بیپار کرے جانی، یہ چیز اسلام میں جائز نہیں ہے کو بول ڈالے، اب تمہیں ہمت کرنا ہے، ہمت کرے کہ اس کام کو چھوڑ ڈالنا ہے، اس بیپار کو چھوڑ ڈالنا ہے، اس طریقے کو چھوڑ ڈالنا ہے، حالانکہ لوگ کرتے ہیں ایسا بیپار، لیکن ہمیں معلوم کر لی یہ چیز حرام ہے بول کے ہمیں کیا کرنا ہے، اس بیپار کو چھوڑ ڈالنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور اگر نفس کم ہمتی ہی کرے، نفس کیا ہے ذرا جھچکتا ہے وہ کام چھوڑنے کو، تو اس سے یوں کہو کہ یہ جو حکام وقت کے احکام ہے، یعنی گورنمنٹ کے جو بھی جیولا ہے ان کو کس طرح مانتا ہے، بتا کس طرح مانتا ہے، تو گورنمنٹ کا یہ ہے، سو بھی مانتا ہے گورنمنٹ کا، اس کو بھی حاکم حقیقی کا حکم سمجھ کر مانو، کیا ہے، پھر دوسرے لوگ بھی انشاءاللہ تم سے معارضہ نہ کریں گے، یعنی تم عمل کرنا شروع کر دو، یہ میرا اللہ کا حکم ہے، میں نبی کا طریقہ ہے بول کے تم شروع کرو، کوئی دوسرا تمہیں چھیڑے گا بھی نہیں اور پوچھے گا بھی نہیں، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوتی ہے۔ کل جو واقعہ بتایا وہی واقعہ یہاں آ رہا ہے، میرا ہی خود قصہ ہے، یہ بیان کرنے والا کون ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو زمانے کے مجدد ہے، بہت بڑے بزرگ آدمی ہے، عالم دین ہے، تو کبھی زیور بناتا، کبھی جو ہے زیور کا تو گلے میں جو بھی ہو زیور، جانتے نا بھائی، چونکہ چاندی کے واسطے روپیہ دینے سے ربا لازم آتا ہے، چاندی کے واسطے روپیہ دینے سے سود وڈی لازم آتا ہے، اس لیے جب کبھی زیور بنانے کے اتفاق ہوتا، کبھی زیور بنانا کر لیتا ہوں میں، تو میں چاندی دوسری جگہ سے خرید کر، چاندی دوسری جگہ سے خرید کر اسے دیتا ہوں، جس کو بنانا ہے، جس کے پاس بنانا ہے اس کو دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ تو اس نے کہا، کون دکان والے نے کہا، بھئی روپیہ دے دو، مجھے پیسے دے ڈالو، میں تول کر حساب کر دیتا ہوں، 4 گرام کی، 5 گرام کی، 20 گرام کی میں تول کو کر لاتا ہوں آگوں، تو وہ بولتا ہے تو میں نے اس سے کہہ دیا یہ میرے دین کے خلاف بات ہے، میرے دین میں ایسا نہیں ہے، تو انہوں بول ڈالا حضرت، بس اس نے اس کو خوشی سے منظور کر لیا، دکان والا بھی راضی ہو گیا، دکان والا بھی راضی ہو گیا۔
تو لوگ سب مان جاتے ہیں، آگے فرماتے لوگ سب مان جاتے ہیں آدمی پکا چاہیے، ایمان اس کا مضبوط ہو، مجھے کرنا ہے، میں دین پر چلوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، ایسے ہمت کے ساتھ آگے بڑھے گا تو اللہ میاں کی طرف سے اسباب ویسے ہی پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے ہم نیت کر لیں گے ویسے راستے کھل جاتے ہیں۔ بس دل میں ٹھان لینا ہے، مضبوط کر لینا ہے، اپنے ایمان کو بنانا ہے کہ میں حلال ہی چیز استعمال کروں گا، میں حرام سے بچوں گا اور میں مکمل دین پر چلوں گا۔ یہ نہیں نمازیں پڑھ لینا پھر باہر جا کر جھوٹے باتیں بولنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، باہر جا کر جو ہے غیبتیں کرنا، ہمارے بیپارہ صحیح نہیں ہے، ہمارے بجنس میں جھوٹ بولتے ہیں، یا جو ہے رشوت دیتے ہیں، یا سود کا کاروبار کرتے ہیں، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے، کرے سے پورا ضائع ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں خیال کر لیجئے کہ حاکم گورنمنٹ والا جب کسی کو امر شاق کا حکم دیتا ہے، مشکل کام کا حکم دیتا ہے تو اس پر مامور کی اعانت بھی کیا کرتا ہے، اس پر ذرا سہولت بھی دیتا ہے گورنمنٹ والا، ایسا کرے تو ایسا ہوتا ہوگا۔ تو حاصل یہ ہے کہ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو امر مشکل کام حکم دیتا ہے اور مشکل کام کو آسان کرنے واسطے اللہ راستہ بھی کھول دیتا ہے، یہ مطلب ہے۔ حلال مشکل ہی لیکن وہ حلال کمائی میں اگر آدمی نیت کر لیتا ہے، حلال بیپار کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے راستے کھول دیتا ہے۔ حاصل اب پورا بیان کا خلاصہ کیا گیا، تو حاصل یہ ہے دل کو مضبوط کرنا ہے اور اس پر عزم کر لو، یعنی نیت کر لو پکا، ہم کوئی کام بلا پوچھے نہ کریں گے، ہم کو سا بھی کام ہو بغیر پوچھے نہیں کریں گے، ایسا تمہیں مضبوط سے ٹھان لو۔ ہاں اس پوچھنے سے بعض صورت عدم جواز کی بھی نکلیں گے، یہ نہیں بس ہر چیز جائز ایسا نہیں ہوتا ہے، کچھ چیز ناجائز بھی ہوتے ہیں اور اس میں آمدنی بھی کم ہو جائے گی، بیپار میں ذرا فائدہ کم آتا ہے، تو خوب سمجھ لو اور تجربہ کر لو، اس کم ہی میں برکت ہو جائے گی۔ کیا ہوگی بھائی؟ برکت بھی ہوتی ہے۔ اب برکت کا تو کیا ہو، انشاءاللہ سب آگے تعلیم میں بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين، اللهم انا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔